پیسوں کی خاطر بینائی چھیننے والے مجرموں کے خلاف کارروائیاں تیز، غلط انجیکشن کی روک تھام کے لیے کمیٹی قائم، نگران وزیر اعلیٰ کا غفلت برتنے والے ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم، ریپ نے بھی کارروائیاں تیز کر دیں۔ دل خراش سا واقعہ آلریڈی ہوا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کی بینائی چلی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت ساروں کی ہم واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز سے سفر کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ ان کا علاج فری میں کرا رہی ہے۔ اس کی رپورٹ آنے میں ابھی 10-12 دن لگیں گے، لیکن وہ میڈیسن کو بین کر دیا ہے، اور جو بھی وہ ڈسٹریبیوٹر تھے اور جدھر سے وہ مسئلہ تھا سارا کا سارا، وہ آلریڈی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، FIR رجسٹر ہو گئی ہے، ریڈز ہو رہی ہیں، اور ہماری بڑی کوشش ہے کہ ان کو ڈرگ انسپیکٹرز کو نہ صرف چینج کیا ہے، سسپینڈ کیا ہے، بلکہ ان کے خلاف آگے کی بھی کارروائی کریں گے۔ انجیکشن لگنے سے لوگوں کی بینائی جانا افسوسناک ہے، غفلت کے مرتکب ڈرگ انسپیکٹرز کو نہیں چھوڑیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی یقین دہانی، کہا خالی ٹرانسفر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، SOPs ٹھیک کرنے ہوں گے۔ میو ہاسپٹل میں زیر علاج عشوب چشم کے مریضوں کی عیادت بھی کی۔ بینائی سے کھلواڑ کرنے والے انجیکشن کی حقیقت کیا ہے؟ لاہور رنگ کے پروگرام نیوز نائٹ ود نجم ولی خان میں صوبائی وزراء کی متضاد رائے نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں انجیکشن غیر معیاری ہے، ڈاکٹر جمال ناصر بولے کمپنی رجسٹرڈ ہے۔ غیر معیاری انجیکشن سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 68 ہو گئی۔ انجیکشن استعمال کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ 11 ڈرگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ آنے میں 2 ہفتے لگیں گے۔ آشوب چشم کے وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، موذی وائرس نے لاہوریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہسپتالوں میں آنکھوں کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی، طبی ماہرین کی عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت۔ عشوب چشم نے تعلیمی اداروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ اسکول کے اساتذہ اور طلبہ کثیر تعداد میں عشوب چشم میں مبتلا۔ سیکرٹری پنجاب ٹیچر یونین رانا لیاقت علی کا کہنا ہے عشوب چشم میں مبتلا افراد کو مفت آئی ڈراپ فراہم کیے جائیں۔ آشوب چشم کے بڑھتے کیسز، اسکولوں اور دفاتر میں حاضری کم ہونے لگی، طلباء کی پڑھائی اور سرکاری امور متاثر ہونے لگے۔ حکومت سے وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا مطالبہ۔ شہر میں ڈینگی کے وار لگاتار، شہری بن رہے ہیں موذی وائرس کا شکار۔ 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 63 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور کے مختلف ہاسپٹلز میں 49 مریض زیر علاج ہیں۔ انتظامیہ کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی۔ حکومت کا فلور ملز کے لیے نئی گندم اجرا پالیسی کا اعلان، 1000 فلور ملز کو 15 اکتوبر سے 4450 روپے فی من گندم جاری ہوگی۔ فلور ملز آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2600 روپے میں فروخت کرنے کی پابند۔ ڈالر کی پرواز رکتے ہی مہنگائی کو بھی ریورس گیئر لگ گیا۔ گھی 34 روپے کلو سستا، درجہ سوئم گھی 356 اور درجہ دوئم 454 روپے کلو ہو گیا۔ درجہ اول کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں 20 روپے کلو کی کمی۔ چینی 160، 20 کلو آٹے کا تھیلا 2700 روپے کا ہو گیا۔ تخت لاہور کی جنگ، پاکستان پیپلز پارٹی کا مضبوط امیدوار سامنے لانے کا فیصلہ، پارٹی قیادت کا لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا بھی فیصلہ۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مضبوط امیدوار سامنے لائے جائیں گے، حتمی امیدواروں کا انتخاب چیئرمین بلاول بھٹو کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا 21 اکتوبر کو پاور شو کامیاب بنانے کا مشن، پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے ڈویژن کی سطح پر کوآرڈینیٹرز نامزد، سعود مجید کو لاہور ڈویژن کا کوآرڈینیٹر نامزد کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اپنے حلقوں میں رہیں، لندن نہ آئیں، صدر نون لیگ میاں شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت، کہا پارٹی رہنما اپنے حلقوں میں میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کریں۔
قائد نون لیگ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے پارٹی کی سوشل میڈیا مہم تیز، خصوصی انقلابی نعرہ امید سے یقین تک، پاک سرزمین تک جاری۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر قومی پرچم، نواز شریف اور نون لیگ کے انتخابی نشان کی تصاویر شیئر کر دی۔ پیٹرن ان چیف آئی پی پی جہانگیر ترین سے سید رفاقت گیلانی کی ملاقات۔ سید رفاقت علی استحکام پاکستان پارٹی ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے صدر نامزد، کہا اہم ذمہ داری سونپنے پر جہانگیر ترین کا مشکور ہوں۔ ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جہانزیب خان، چیئرمین پنجاب بینک تعینات۔ جہانزیب خان چیئرمین ایف پی آر اور سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں اندھیر نگری چوپٹ راج، سرکاری رقم قومی خزانے کی بجائے ذاتی جیب میں ڈالے جانے کا انکشاف۔ سرکاری محکمے کرپشن کرنے والے ملازم سے ریکوری نہ کر سکے، اسسٹنٹ کی مدد سے لاکھوں روپے لے اڑے۔ شالامار ٹرین محکمہ ریلویز کے لیے سفید ہاتھی بن گئی، روزانہ کا خسارہ 20 لاکھ روپے سے تجاوز کر گیا۔ ٹرین میں 1000 سے زائد مسافروں کی گنجائش، لیکن 150 سے 200 تک مسافر سفر کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے کی حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز، نسبت روڈ گوال منڈی میں چھاپا، 2 کروڑ سے زائد مالیت کی کرنسی برآمد، ملزم حمزہ اللہ اور ایاز اللہ گرفتار۔ ترجمان کے مطابق ملزم ملکی اور غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت میں ملوث تھے۔ لاہور پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن، رواں سال اب تک 10,000 سے زائد مقدمے درج، 6,361 بجلی چوروں کو حوالات میں بند کیا گیا۔ سی سی پی او لاہور نے کہا کہ بجلی چوری کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ لیسکو کا ڈیفالٹرز کے خلاف شکنجہ سخت، کرول گھاٹی میں پیپلز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمان چند کی فیکٹریاں سیل۔ ترجمان لیسکو کے مطابق رحمان سٹیل اور چند سٹیل کے ذمہ 61 کروڑ روپے کی رقم واجب الادا تھی۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کی مشکلات میں اضافہ، سرکاری رقبے پر غیر قانونی تعمیرات کے الزام پر خاور مانیکا گرفتار، اینٹی کرپشن حکام نے خاور مانیکا کو دبئی فرار ہوتے ہوئے پکڑا۔ ترجمان کے مطابق خاور مانیکا کو ساہیوال منتقل کیا جائے گا۔ چوہدری پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس، سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی احتساب عدالت میں پیش۔ محمد خان بھٹی اور سہیل اصغر کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 اکتوبر تک توسیع۔ میرے دوست سے دوستی کیوں کی؟ نشتر کالونی میں عمران نے دوست کو چاقو کے وار سے قتل کر دیا، پولیس نے حلو کیکی سے ملزم عمران کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے مقتول آنیش کو الیاس کے ساتھ دوستی سے منع کیا۔ دن ہو یا رات ڈاکو پولیس کے خوف سے آزاد، شہر میں چوری اور ڈکیتی کی نان سٹاپ وارداتیں، 24 گھنٹے میں جرائم کی 552 وارداتیں، شہری کروڑوں روپے کے مال و زر سے محروم ہو گئے۔ پولیس کا غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، بادامی باغ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، ملزم چاند اور شان کے خلاف مقدمہ درج، اسلحہ برآمد، ملزم پابندی کے باوجود سرعام اسلحہ لے کر گھوم رہے تھے۔ ڈولفن اسکواڈ کا جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ، اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ کرنے والے 9 ملزم گرفتار، قبضہ سے 9 پستول، رائفلز، درجنوں گولیاں اور میگزینز برآمد، گرفتار ملزموں کو تھانہ شفیق آباد، شالامار اور سبزہ زار کے حوالے کر دیا۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کی شامت آ گئی، جی ٹی روڈ، کینال روڈ، فیروز پور روڈ سمیت اہم شاہراہوں پر داخلہ بند۔ سی ٹی او مستنصر فیروز کا کہنا ہے ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑنے پر بھی چالان کٹے گا۔ اس ٹائم اگر آپ کو پتہ ہی بارش ہوتی ہے تو والٹن روڈ تو ایک کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ پانی اکٹھا ہو جاتا تھا اور 3-4 فٹ پانی ہو جاتا اور بہت پرانا مسئلہ تھا۔
تو وہ CBD نے پروجیکٹ ٹیک اپ کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 120 دن میں وہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، جو پوری والٹن روڈ ریویمپ ہو جائے گی اور اس کا ڈرینیج کا تقریباً 8 ارب روپے کا 11 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا CBD پروجیکٹ کا دورہ، کہا منصوبے سے فیروزپور روڈ پر ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا، جاری ترقیاتی منصوبے 3 ماہ میں مکمل ہو جائیں گے۔ سید محسن نقوی نے ظفر علی پلاسٹک روڈ کا افتتاح کیا، پلاسٹک روڈ جم خانہ مال روڈ سے جیل روڈ تک بنائی گئی ہے۔ LDA کی ملکیتی پراپرٹیز اب بزنس ڈیولپمنٹ اتھارٹی فروخت کرے گی۔ پنجاب حکومت نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اختیارات دینے کی منظوری دے دی۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ میں سیوریج لائنز بچھانے کا منصوبہ منظور، محکمہ بلدیات کو 19 کروڑ 50 لاکھ کی سپلیمنٹری گرانٹ مل گئی۔ طارق روڈ، عارف جان روڈ، سرفراز رفیقی روڈ، طفیل روڈ اور سرور روڈ شامل۔ لاہور میں قبضہ مافیا اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے گٹھ جوڑ کا انکشاف، غیر قانونی تعمیرات میں عملے کی ملی بھگت ثابت ہو گئی۔ زمین پر قبضہ کر کے غیر قانونی کمرشل تعمیرات دھڑلے سے جاری، واہگہ زون میں 19 غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی۔ پنجاب کونسل آف آرٹس میں 32 افسروں ملازمین کی غیر قانونی مستقلی، چیف سیکرٹری نے ملازمت کے پہلے روز سے مستقلی کو غیر قانونی قرار دے دیا، سیکرٹری انفارمیشن پنجاب کو مستقلی کی نوٹیفیکیشن کی چھان بین کا حکم۔ کوئی بھی چیز جو آپ سمجھیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ پاکستان میں سکھ کمیونٹی کو، برادری کو ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ گجرانوالہ میں میرے خیال میں ہم وہاں پہ حویلی کا ریسٹور کرا رہے ہیں۔ ایک اس فورٹ کے اندر جو ابھی DG وال سٹی نے کہا، وہاں پہ ہم ہوٹل بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ رہنے کی جگہ بن جائے، تاکہ جو آپ لوگوں سے منسوب جگہیں ہیں وہ آپ لوگ آ کے خود وہاں پہ رہیں بھی اور خود دیکھیں بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آپ کو 2-3 ہفتے کے اندر، 4 ہفتے کے اندر ہماری طرف سے کئی بڑے سٹیپ نظر آئیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں اور زیادہ پیدا ہوں۔ دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں کے اعزاز میں تقریب، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا سکھ یاتریوں کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا، سکھ کمیونٹی کی فلاح و بہبود ترجیحات میں شامل ہیں، سکھ یاتریوں کے لیے پاکستان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ وزارت مذہبی امور کا پاکستانی حجاج کے لیے مختصر دورانیہ کا حج متعارف کرانے کا اعلان، نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کہا آئندہ سال 18 سے 20 دن کا بھی حج پیکج دیا جائے گا، 40 دن یا مختصر حج کا فیصلہ حجاج کرام خود کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ گورنر پنجاب علی الرحمان کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل سے بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے عذابوں سے محفوظ ہو گئے، کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کیا ہدایات دے گئے، کیا کیا راستے بتا گئے کہ آج بات بنی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ فرما رہے تھے کہ تجلیوں کی کفیل تم ہو، مراد قلب غریب تم ہو۔ ایوان اوقاف میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی امور کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد، سیکرٹری اوقاف پنجاب طاہر رضا بخاری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، اس موقع پر 30 پاؤنڈ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محفل کا انعقاد، صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب کی خصوصی شرکت، نامور نعت-قانونی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر 72 پاؤنڈ وزنی کیک بھی کاٹا گیا۔
रहीम स्टोर इकबाल टाउन में रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकरीब तकसीम इनामात का नवा रोज़। मारूफ कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर और लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर की खुसूसी शिरकत। कुरानदाजी में शहरी अली और कुलसूम ने उम्रा के टिकट जीते। सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर शहरियों में इनामात भी तकसीम किए गए। अमरीकी कौंसल खाने के इश्तराक से इंग्लिश लैंग्वेज स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकन्स की खुसूसी शिरकत। कहा, इस प्रोग्राम के तहत 27,000 तलबा ग्रेजुएशन कर चुके हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन समनाबाद में लीडरशिप सेमिनार। चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज मियां नौमान मेहमान खुसूसी थे। कहा, वुमेन एम्पावरमेंट किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत। कौमी टीम के भारतीय वीज़ों के अजरा का मामला हल हो गया। पाकिस्तानी स्क्वाड को भारतीय वीज़े जारी कर दिए गए। पीसीबी ने भारत की जानिब से बरवक्त वीज़ों के इजरा न करने पर आईसीसी को एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। पीएसएल के आइंदा सीजन में 6 टीमें ही हिस्सा लेंगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, आइंदा सीजन में कोई इजाफी टीम शामिल नहीं की जाएगी। और ख्वाजा सईद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में राना मोहम्मद तारिक और आमना की जोड़ी फाते रही। दूसरे मैच में मुदस्सिर यास मलिक और गोहरे नफीस कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में जहांज़ीब नज़ीर और राना इरफान की जोड़ी ने फतह समेटी।